آج جو ہے آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور زمانہ جو ایک کالم لکھا تھا جب نواز شریف صاحب کی 2017 کے اندر حکومت ختم ہوئی، اس سے پہلے وہ کسی ٹرپ میں ساتھ تھے محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کالم لکھا تھا پارٹی از اوور۔ اس کے اندر جو بتایا گیا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے، 2017-18 کی بات کرو۔ آج ان کا کالم ہے، اس کا عنوان بڑا زبردست ہے، آزادوں کا میلہ۔ ناظرین یہ آپ کو پہلے اس کا کالم کا عنوان دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے اس کالم کے اندر جو ناظرین وہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی 80 کے قریب سیٹیں دے رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 50 سے 60 سیٹیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین یہ جو اسیسمنٹ ہے، آج ہم حسن ایوب سے بھی جانیں گے اور چودھری غلام حسین صاحب سے بھی جانیں گے کہ آپ لوگوں کی کیا اسیسمنٹ ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا جناب اعلیٰ ابھی تو 8 فروری بڑا دور ہے، کیونکہ تمام اطراف سے یہ اسیسمنٹ چل رہی ہے، تو ظاہر ہے بحیثیت پولیٹیکل کامنٹیٹرز آپ کا ہمیں تبصرہ تجزیہ ضرور چاہیے ہوگا، میں بھی اس کے اوپر اپنی رائے دوں گا۔ سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ ابھی تک آپ ڈاماڈول ہیں یا آپ کے سامنے کوئی تصویر ایک واضح نظر آ رہی ہے آپ کو سیاسی منظرنامے کی 8 فروری کے انتخابات کے بعد؟ اب یہ بہت بڑی ایک پرویو ہے، ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے، ایک بہت بڑا شرط ہے کہ اگر الیکشن فری فیئر امپارشل اور لوگوں کی مرضی کے مطابق جس کو وہ ووٹ دینا چاہیں اور صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک جس کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کی گنتی بھی اسی میں ہو اور وہی رزلٹ نکلے جو وہاں فیلڈ میں بنا ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دس از آل کنفرم فرام آل کوارٹرز اینڈ کارنرز کہ پی ٹی آئی از لیڈنگ، یعنی کوانٹم، یعنی بہت بڑا ایک فرق ہے باقیوں کا، ایک 1 ہارس ریس ہے۔ نو پارٹی از ایون کلوزر ٹو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ۔ ان کا بلہ چھین گیا، ان کے گھر پر جو واقعات کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آج سے لے کے اب ان کے بندوں کی سزائیں اناؤنس ہوگی، خان کی ہوگی، اس کی ہوگی، اس کی ہوگی، اور کیا کیا پٹاری میں ہے جو ان کے خلاف ہوگا، پروپیگنڈا انلیش ہوگا آئی کینٹ سے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جو جن کو یہ اپنا آپ نے کہا نا کہ ہم 2/3 لے رہے ہیں اور رانا سناولا انہوں نے بیان ہی کوئی نہیں آتا، 120-25 اسی پنجاب چو لے رہے 144 سیٹاں چوں، یعنی وہ تو کہہ رہے تھے ایک طرف سے لے کے آگے تک ہم لے جائیں گے۔ اب وہ ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیوں ہوں انہوں کس بھا وکدی پئی ہے جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، بہت سارے تو گھروں سے نہیں نکل رہے۔ تو کل یہ ہم نے پوچھنا ہے خاور گومنڈ صاحب سے اور ان کے اور جو بھی ہیں جن پر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل کا جو دن تھا، آج 24 کیا نام ہے جنوری ہے، تو کل 23 جنوری تھی۔ کل کے دن میں شہباز شریف اور نواز شریف کی یعنی ٹیلی فون کے اوپر کس معاملے پر بہت ہی بدترین بحث ہوئی اور الزام تراشیوں کے انبار لگ گئے۔ اس کا جو کوئی مجھے صحیح جواب لا کے دے گا میں اس کو جرنلسٹ مان لوں گا۔ چلیں اب میں حسن کے پاس آتا ہوں۔ حسن، آج آپ فیلڈ کے اندر موجود تھے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، عوام بھی جاننا چاہے گی کہ عوام کے سامنے کس بہو بک رہی ہے، عوام کے کیا تاثر ہیں؟ جی حسن۔ دیکھیں بات یہ ہے اس وقت میرے نزدیک تو بظاہر جو صورتحال ہے وہ خاصی واضح ہونے شروع پڑی ہے۔ جیسے ابھی جو سننے کو مل رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک اکیلا گھوڑا ہے جو دوڑے گا اور سب سے آگے آئے گا، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ گھوڑا اس میدان میں دوڑ ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ وہ تو بطور جماعت تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتخابات میں ہے ہی نہیں، اور مجھے نہیں معلوم یہ لوگ جو جھنڈے لگا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کس طرح جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ تو لوگ ہی آزاد امیدوار ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پی ٹی آئی ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس جو سمبل ہے وہ سمبل تو انڈیپینڈنس کا ہے۔ جب انڈیپینڈنس کے طور پر وہ آ رہے ہیں تو پھر مطلب اس کی تو ویسے اکثریت اگر ان کے پاس ہو بھی تو وہ تو غیر معروف لوگ ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو ان کی جیت کے حوالے سے تو مجھے بڑا شبہ ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے تھے آپ کی جی نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کیمپین شروع کر دی ہے اور سہولت کاری ان کو مہیا ہے، اور جو بلاول ہے وہ بڑے گرج برس رہے ہیں۔ تو جتنی سہولت کاری نواز شریف صاحب کے لیے ہے اس سے ڈبل سہولت کاری جو ہے وہ بلاول صاحب کے لیے ہے، کیونکہ ان سے ڈبل جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں۔ اس طرح جمعیت علماء اسلام فے کو بھی آزادی ہے، جماعت اسلامی کو بھی آزادی ہے، ایم کیو ایم کو بھی آزادی ہے۔ آزادی نہیں ہے تو 9 مئی والوں کو نہیں ہے، لیکن اب وہ 9 مئی والی جماعت بطور
جماعت انتخابات میں ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے حساب کے مطابق اگر انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے تو آپ 8 فروری کی میں زندہ اگر ہوا تو میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. 8 فروری کی جو رات گزرے گی اور 9 فروری شروع ہو جائے گا تو 1 بجے تک آپ دیکھیں گے جب نتائج آئیں گے, الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا تو وہ نتائج یہی ہوں گے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لیڈنگ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ ملک میں ایمرج ہوگی.